تو یہ جو آپٹکس تھے نا اس کے، یہ جو اس کے ویژولز تھے، اس کو ایبزارب کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ جو کلاس صاحب کی ٹرم ہے نا گجنی سنڈروم، یہ بھول جاتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمیں 30-35 سال سے ہم نے وہ بڑی کلوز کوارٹر سے دیکھا ہے، ہر ریزولوشن میں ہم غلام ساغا کی ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے یہ 90s اور پھر اس کے بعد 20 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کو ایبزارب کرنا تھوڑا سا مشکل کام تھا۔ وہ جب مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ میری اور جو ہے بلاول کی بے نظیر کی ایک ہی سٹرگل تھی، میں بھی اپنے باپ کے لیے لڑ رہی ہوں، اور بے نظیر بھی جو تھی وہ بھٹو صاحب کے لیے اپنے باپ کے لیے لڑ رہی تھی۔ اب بھٹو صاحب کا نواز شریف سے پہلے بات تو ہے کہ کمپیریزن کرنا بڑی زیادتی ہے کہ بھٹو صاحب نے کمپرومائز نہیں کیا، پھانسی پہ چڑھ گئے، اور آج تک جو ہے نا ابھی دیکھیں 50 سال ہو گئے ہیں مگر لوگ اس بات کو نہیں بھولے۔ یہاں آپ کرپشن کے مقدمات میں جو ہے آپ نااہل ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دوڑ جاتے ہیں باہر، اب یہاں کھڑے نہیں ہوتے، یہاں آ بھی نہیں رہے ہیں، بچے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں، ایک آدھی بچی کے علاوہ باہر جا چکے ہوئے ہیں، اور بھٹو صاحب کے ساتھ کمپیریزن کرنا نواز شریف کا، ایک تو میرے لیے جو ہم حالانکہ پیپلز پارٹی بڑی تنقید بھی کرتے رہے، بھٹو صاحب کا ایک انہوں نے اپنے آپ کو جان کی بازی دے کے جو ہے وہ ایک اور مقام ہے۔ اس کے بعد مریم بی بی کا اپنے آپ کو بے نظیر سے بھی کمپیریزن کرنا، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے کہ جی یار بلاول بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں تو امیجن کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہمیشہ ہر سال آتا ہے بی بی کی شہادت پہ، وہاں پہ برسی کے اوپر آتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو پنجاب میں سندھ میں خاص طور پہ جو دیکھ رہے ہوں گے، جو 40-50 سال سے نواز شریف صاحب نے بی بی کے برسی کے اوپر وہ آئی ہوئی تھی، اور وہ ان کو یاد ہے کہ کیا کیا گالیاں نواز شریف صاحب نے نہیں تھی، گالیاں اور کیا کیا پوسٹر نہیں چلائے، اور کیا کیا وہاں پہ وہ نہیں ہوا، تو وہ کیسے اس سارے چیز کو ایبزارب کر رہا ہے، اور پھر اس کے لیے کیا ہے، کس طرح ہے دیکھنا ہے اس کو کہ ایک دم کہ جی کہنے کو کہیں جی بڑی اچھی بات ہے نا، دیکھیں وہ کیونکہ اب کٹھے ہو گئے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی بھی آیا تھا، تو اب دیکھیں نا مشترکہ اس کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی پھر بھی جو اقدار ڈالی گئی تھی بڑی اچھی تھی۔ یہاں کیا ہے، ایک دم سے یہاں ماحول بنا دیا گیا ہے کہ پورا طبقہ ہے مارکیٹ میں لانچ ہو گیا ہے، حسین حقانی سے لے کے اور نجم سیٹھی، اور ایک پوری ایک چمچوں کی ایک لائن لگ گئی ہے جنہوں نے وہ یہ دے دیا کہ یہ پاکستان میں یہ انقلاب فراز کے بعد یہی ایک واقعہ تھا، دیکھیں جمہوری قوتیں مل کے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ بالکل ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کی جو اوور ریچ ہے، جو سیاست کے اندر عمل دخل ہے، اس کے بالکل خلاف ہے، اور بات بھی کرتے ہیں سارے، مگر یہ کہہ دینا کہ 40-50 سال کا وہ ہم بھول جائیں، وہ تمام واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جو کرتے رہے یا جو ان کا ماضی رہا ہوا ہے، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں دیکھ رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کا اپنے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ٹویٹر پہ جو ہے نا وہ آج کل انقلاب کے وہ بہت بڑے دائی ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا بی بی کے متعلق کے بڑے اچھے الفاظ میں کہ میرا ان کا کتنا تعلق تھا اور کتنا وہ تھا، وہ واقعات کبھی تفصیل سے بتا دوں گا۔ انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا وہ جہاز کے اندر جو تصویر ہے کہ اس جہاز میں بی بی نے ان کو کیا کہا تھا، وہ چھوڑ دیں، ابھی میں سوشل میڈیا پہ اور بھی بی بی سی کے انٹرویو دیکھ رہا تھا، وہ ہے انہوں نے جو واقعہ یاد دلایا کہ جناب وہ آپ کو بھول گیا شاید ہے یا لوگوں کو بھول گیا ہے، تو وہ جب بی بی کی سیکنڈ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تھی تو اس وقت جو جنہوں نے اس کے ساتھ فاروق لغاری کے ساتھ مل کے ڈیزالو کی تھی اور اس کی کیبنٹ کے جو ممبر بنے تھے وہ نجم سیٹھی صاحب آپ نہیں تھے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ کس طرح کر لیتے ہیں آپ یہ کہ ایک دم سے بی بی کی سیکنڈ گورنمنٹ ڈیزالو کروانے میں بھی شامل رہے، اور اس کے بعد اب آپ نوحہ بھی آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور اس پہ زرداری پہ کیسز بنوانے میں یہی تھے، کیسی بنوانے ہیں جو میں مزید اس میں کیونکہ ٹویٹر پہ تو نہیں ایڈ کیا جا سکتا، تو میں مزید یہ کر دوں کیونکہ میں تو ہر شام کو ہم کٹھے ہی سارے دوست ہوتے تھے تو مجھے تو پوری تفصیل یاد ہے۔ لوگوں کو جو بھول گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا جو نعرے کا جو ہے 60 میں ہوا ہے، وہ 1990s میں جو احتساب کا زار بنایا گیا تھا نا، زار احتساب،
سب سے پہلے وہ نجم سیٹھی صاحب تھے فاروق لغاری کی کیبنٹ میں، ان کے بعد جو پورٹ فولیو تھا وہ احتساب کا تھا، اور یہ اس پاور کو اتنا انجوائے کرتے تھے کہ یہ اس گروپ میں تھے اس کیبنٹ کی جو کہ فاروق لغاری کو دن رات یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں احتساب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور 2 سال کے لیے ہمیں یہ گورنمنٹ چلانی ہے، الیکشن نہ کروانا۔ یہ عابدہ بی بی بھی الحمدللہ زندہ ہیں اور بڑی اچھی صحت ہے ان کی، شفقت محمود صاحب بھی زندہ ہیں، یہ سارے گواہ ہیں کہ ایک گروپ تھا جو کہ کہتا تھا کہ نہیں ہم 3 مہینے کے لیے جو کرنی تھی بی بی کی گورنمنٹ آپ نے ڈیزالو کر دی ہے، اب موو آن، بس الیکشن کروایا جائے۔ تو یہ کہتے تھے، یہ فاروق لغاری کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ نہیں 2 سال، اور وہ فاروق لغاری صاحب ان کی ہمت نہیں ہوئی 2 سال ایکسٹینڈ کرنے کی، تو اس لیے 2 سال نہیں کیا۔ تو اب اتنی بے شرمی کے ساتھ انہوں نے وہ سارا چیپٹر وہ بھول گیا، پھر ان کی نواز شریف کے ساتھ جو لڑائیاں رہیں اور جو نواز شریف صاحب کے متعلق کہتے رہے، اور جو صاحب کے حوالے سے جو ان کا سٹانس رہا ہے، ایک دم سے وہ لگتا ہے کہ بس یہ انقلاب کا سہارے کا ٹھیکہ داری جو ہے نا انہوں نے لے لی ہے، تو وہ تھوڑا سا بیچ میں سے نا ہسٹری غائب ہو گئی ہے۔ تو وہ میرے جیسے آدمی کے لیے یا اور بھی میں سمجھتا ہوں بے تحاشا ایسے ہوں گے جن کو ہسٹری کا تھوڑا سا یاد ہے، وہ چیپٹرز وہ ابزارب کرنا مشکل ہے۔ میں لاسٹلی اس کی تھوڑی سی ایک تو یہ اخلاقی پہلو آ جاتا ہے نا کہ یہ کس طرح کر پا رہے ہیں، میں اس کی عملی سیاست پہ کہ اس کا عملی طور پہ کیا اثر پڑے گا، کہ وہ لوگ جو کہ 30-40 سال سے پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ جو دیکھ رہا ہے اس کو اس چیز پہ کہ نواز شریف مین رائیول رہا ہے، بی بی کے ساری مخالفت انہوں نے کی، کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ ضیاء الحق کے بینیفیشری اور بھٹو صاحب کی پھانسی کے بھی بینیفیشری یہ رہے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے اس میں پنجاب کے اندر پہلے ہی پیپلز پارٹی فارغ ہو گئی بھی ہے، پیپلز پارٹی کا وہ ورکر جو 40-50 سال سے نواز شریف کے اگینسٹ جو کہ جس کی گرومنگ کی گئی ہوئی ہے، وہ رہا صاحب ہی وہ جو 200 400 2000 4000 اکثر کی ضمانتیں لاسٹ الیکشن میں وہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی ہوئی ہیں، وہ بھی گیا، وہ مر جائے گا، نواز شریف کو ووٹ نہیں دے گا اس طریقے سے۔ اور سندھ کا بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ ورکر اس ساری برسی کے اس پہ بے نظیر کا سارا جو اورا ہے اس پہ کیسے اس کا اثر پڑے گا، مگر اس کا تھوڑا سا اشارہ میں نے دیکھا ہے وہ آصف زرداری صاحب نے دیا ہے، انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کریں گے مگر اپنی لایا عمل سارا رکھیں، تھوڑا سا ان کی سٹیٹمنٹ بعد میں دیکھیں، کلاس صاحب سے پہلے ویو لے لیں۔ کلاس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کل بلاول نے بھی بولا ہے حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ 31 جنوری تک آپ لوگ اپنے استعفے دے دیں، کیا اس سے مریم کا اعتماد بڑھے گا؟ عامر صاحب نے جو تھوڑا سا ماضی کے کچھ وونڈز انہوں نے بتائے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، آپ ذرا اس میں ایک اور چیز دیکھیں، ہمیں تو چلو دکھ ہے عامر صاحب جیسے بتا رہے ہیں، عام آدمی کو جو ان چیزوں کو جانتا ہے کہ بی بی نے کیسے سفر کیا، پیپلز پارٹی پہ کیا ہوا، یا ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے رہے، اب یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جن کے بارے میں سب کچھ کہا کہ انہیں کچھ اس پہ تکلیف نہیں ہے، نہ بلاول بھٹو صاحب کو کوئی پرابلم ہے کہ میری ماں کے بارے میں کیا گفتگو ہو رہے تھے، نہ پیپلز پارٹی کے جیالے کو ہے، نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ، مطلب ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، کوئی ہمیں گالی دے جائے ایمانداری کی بات بتائے، ہم تو اگلے 100 سال اس بندے کے نہ گھر جاتے ہیں، نہ اپنے گھر آنے دیتے ہیں، نہ اس کا کہیں پہ منہ دیکھتے ہیں، انہوں نے گالیوں سے آگے نیکسٹ لیول گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا ان کے اندر ایسا ایک جذبہ ہے، کوئی ایسی فیلنگ ہے کہ پالیٹکس آپ کو کتنا بے رحم کر دیتی ہے، تھک سکن کر دیتی ہے، دوسرے لفظوں میں معذرت کے ساتھ ڈیٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو گالی کچھ نہیں لگتی، کوئی ماں کی گالی دے جائے، کوئی باپ کی دے جائے، یہ تو پھر یہ پتہ چلتا ہے یہ تو پسماندہ لوگوں کے مسائل ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کے مسئلے ہیں، کوئی آپ کو ماں بہن کی گالی دے جائے، کوئی آپ کی فیملی کی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر جائے تو ہم دشمن پال کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بڑی کلاس کے مسائل ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ کے بارے میں کیا کہا، ماں کے بارے میں کیا کہا، فلاں کے بارے میں، آپ ان کو داد دیں ذرا، ان کو یہ بھی کی بات ہے، یہی اس پہ آپ کو یاد ہوگا الیکشن ہوئے تھے اس کے AJK کے، اس میں یہ مودی کا یار ایک غدار والا نعرہ جو ہے یہ انہوں نے لگایا تھا، بلاول نے لگایا تھا عمران اس کے خلاف، یہ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ لگاتے رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری تقریریں ہیں، داد دینی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ دونوں لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا یہ اس کا مولوی نواز شریف ہے، یہ جنرل ضیاء کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، عامر صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جن کے گھر کا مسئلہ ہے، جن کے گھر میں یہ کچھ ہوا ہے، جو اس وقت جنہوں نے پھانسیاں لگوائیں، جنہوں نے ان کی پھانسی کو کیش کروایا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ مریم کہہ رہی تھی کہ یہ ہو کہ بھٹو صاحب بھی شہید ہو گئے، بے نظیر بھٹو بھی شہید ہو گئیں،
اور وہ بھی ان کے بقول اس وقت فوج سے لڑ رہے تھے جس فوج کے ساتھ یہ لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے بیٹھے تھے اور قوم ان کو داد گرانے دیں. کے میں لیے. جیالوں کو داد دینا چاہتا ہوں سر جی، چھوڑ دیں جیالوں کو داد دیں کہ جیالوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ دکھ ہے اس ملک کا کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ نے اتنا کرپٹ کر دیا ہے اپنے ورکر کو. معذرت کے ساتھ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نا، بڑے جذباتی لوگ ہیں سارے، کہ کوئی فرق رہنے نہیں دیا انہوں نے، کوئی آئیڈیالوجی رہنے نہیں دی گئی، کچھ بچ نہیں گیا کہ کل کو یہ لوگ ووٹ ڈالنے جائیں. مطلب اب اگر 1 منٹ کے لیے ہم یہاں پہ آ کے سپوز کرتے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی یکدم یہ غائب ہو گئے ہیں. بھائی 2023 کا الیکشن ہونا، عمران خان صاحب بالکل کہیں سے غائب ہو گئے ہیں، وہ بھی غائب ہیں، پارٹی بھی غائب ہے. ان دونوں پارٹیز نے الیکشن لڑنا ہے. ذرا آپ اس کے بعد امیجن کریں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہیں گے یہ، اور ایک دوسرے کی کارکردگی کے بارے میں، ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں یہ کیا کہیں گے. میرے لیے سب سے بڑا نقصان مجھے نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی ڈیتھ ہوئی ہے محض پاور کے لیے، محض پیسے کے لیے، اور اس کے بعد کوئی کنوکشن نہیں رہ گئے. کوئی ہمارے صحافیوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے بڑے بڑے، میں آپ کو بریک میں کچھ کہہ رہا تھا وہاں پہ بیٹھے پروگرام میں کہہ رہا بڑے بڑے بگ گنز تھے جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے، رومانٹیسائز کرتے تھے صحافت میں کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہ پڑھ کے یا جن کو فالو کر کے تو ہم گمراہ ہوئے ہیں کہ جناب کہ آپ کی پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں، آپ کا جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے. حکومتوں کے یا سٹیٹس کو کے اگینسٹ اس نے کھڑا ہو کے جرنلزم کرنی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے فیور کرنے کو. میں اتنے بڑے بڑے نام دیکھتا ہوں آج کل ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں لکھنے پڑھنے میں کہ میں خود اس پہ کیا کہ چکرا سا رہ گیا ہوں کہ یار شاید ہم غلط ہیں، یا کسی سٹیج پہ ایج پہ جیسے انہوں نے ان کا نجم سیٹھی صاحب کا نام لیا. سیٹھی صاحب آج کہہ رہے ہیں بی بی آپ کو ہم آپ کو یہ بڑا مس کرتے ہیں، اور بی بی کی حکومت توڑوانے والے آپ تھے، بی بی کے خلاف سازشیں کرنے والے آپ تھے. اور میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ بیچ میں ایک مشرف صاحب کا بھی دور آیا تھا، اور مشرف صاحب کے وہ جو سہما کے جو ڈنر پہ وہ جو ان کو چیف گیسٹ بنایا جاتا تھا، پوری صحافیوں کی جو ہے نا وہ ایک جنریشن کو ہانک کے وہ صدر پہ لے جاتے تھے، اور اس کی انلائٹن ماڈریشن کی جو تعریفیں کی جاتی تھی کہ یہ مسیحا آ گیا ہے، اب بس یہی ہے، یہی پاکستان کو ٹھیک کرے گا،